بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ولاگ بنانے کا مقصد آپ کو اس بات سے روشناس کرانا مقصود ہے کہ ہم مسلمان، تمام عالم اسلام کے مسلمان بیت المقدس کے ساتھ اتنا ایموشنل اٹیچ کیوں ہیں، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی بیت المقدس کے ساتھ، مسجد اقصیٰ کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ اتنی ایموشنل اٹیچمنٹ کیوں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس حوالے سے ہمارے ذہن میں کوئی سوال نہیں آئے گا، لیکن اگر پھر بھی کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ عالم اسلام میں مساجد تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ہم بیت المقدس کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ اتنا ایموشنل اٹیچ کیوں ہیں، اس کے متعلق ہم اتنا جذباتی اور اتنا حساس کیوں ہیں، تو اس کا سب سے پہلا جواب، سب سے اہم فاہم جواب جو تقریباً ہر بندے کو ہی معلوم ہے، وہ سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے، اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 18 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی، نماز کی امامت فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ قبلہ ثانی یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، اور آج تک بھی مسلمان اسی طرف منہ کر کے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے۔ اس کے علاوہ بھی فلسطین بالخصوص بیت المقدس کو کئی انبیاء علیہ السلام کی قدم بوسی کا شرف بھی حاصل ہے، یعنی ایک کثیر تعداد ہے انبیاء علیہ السلام کی جو یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے اپنا مسکن یہاں پر بنایا، جس میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ یہاں پر تشریف لائے، آپ نے ہجرت یہاں پر فرمائی اور یہیں پر ہی اپنا مسکن بنایا۔ اسی طرح فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بھی یہیں پر تشریف لائے بیت المقدس کے قریب۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنی بادشاہی میں بیت المقدس کو دار الخلافہ اور دار الحکومت بنایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی نئے سرے سے تعمیر فرمائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار پر انوار بھی یہیں پر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بنو اسرائیل بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس دوران ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے شاہ بابل، جسے ہم اپنی زبان میں بخت نصر کہتے ہیں، اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہاں تباہی مچا دی۔ اسی دوران انبیاء علیہ السلام کے تبرکات والا ایک صندوق جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے وہ غائب ہو گیا۔ اس تابوت سکینہ کے اندر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات تھے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک تھا، اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے، جو اس فساد میں وہ تابوت سکینہ غائب ہو گیا۔ شاہ بابل نے یہودیوں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا، اور اس جگہ کا نام اس نے تل ابیب رکھا، جو اس وقت اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ گو کہ اس کے بعد انشاءاللہ نہیں رہے گا، فی الحال اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب ہے۔ اسی طرح بیت المقدس سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت اللحم۔ یہ وہ پاکیزہ اور مقدس جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی طرح 7ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شاہ روم، جسے ہرکل کہا جاتا ہے، اس نے بنو اسرائیل کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ ایک عرصے تک بیت المقدس پر حکومت کے لیے ایران اور روم کے درمیان جنگ جاری رہی۔ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور قرآن مجید نے ہمیں غیبی خبر دی کہ روم غالب آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح شب معراج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور یہیں سے ہی آپ کے معراج کا سفر کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا، اور مسلمانوں کے ہاتھ ایک مرتبہ پھر مسجد اقصیٰ کا سارا انتظام آیا۔ اس کے بعد دور فاروقی میں بیت المقدس کی فتح کے بعد تقریباً 500 سال تک یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر پادریوں اور یہودیوں کے ورغلانے پر عیسائیوں نے مذہبی جنگ کا آغاز کیا، جسے ہم صلیبی جنگ کہتے ہیں۔ چنانچہ پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں 1099 عیسوی کو عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور عیسائیوں نے خوب لوٹ مار کی۔ تقریباً 88 سال کے بعد ایک عظیم الشان سپہ سالار جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، آپ نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر کے دوبارہ اسلامی حکومت کو قائم فرمایا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سلطان نے
فتح کے بعد صلیبیوں والا انداز اختیار نہیں فرمایا، انہوں نے قتل عام اور لوٹ مار کے بجائے عیسائیوں کو 40 دن کے اندر شہر سے نکل جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد 761 سال تک بیت المقدس پر اسلامی حکومت قائم رہی اور بالآخر 1948 کو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اس کے اتحادیوں کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں اسرائیلی ریاست کا قیام ہوا۔ اس سے آگے اگلے ولاگ میں اسرائیل کا پس منظر بیان کریں گے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔